مولانا محمد انور صاحب کا مائک آن کریں. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عنه او كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب اسپیکر، شکریہ. اس ماحول میں میں ایک سوچ پہ مجبور ہو گیا ہوں. سب مجلس مایوسی ہی مایوسی کی ہو رہی ہے، گل و شکو کی ہو رہی ہے. یہ مایوسیاں، یہ گل شکوے ہم سے کیسے ختم ہوں گے؟ میرا کوشش ہے کہ اس بارے میں کچھ معروضات اپنی استعداد کے مطابق پیش کر لوں. میں تو اپنی ملک کی نام کے لحاظ سے سوچ رہا ہوں. میرے پیارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ نام ہم سے کیا تقاضے کر رہے ہیں، ہم کو کیا سبق دے رہے ہیں. اس نام کی مناسبت سے ہم کہاں سے اپنے لیے کامیابی کی راہ تلاش کریں، اس بارے میں کوشش کروں گا. مزاج بھی یہ ہے کہ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. احادیث کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی سبق حاصل کر لوں، اور میں تو تجویزیں پیش کروں گا. اپنی ساتھیوں پہ امید ہے کہ اگر وہ میری باتوں پہ غور کرے شاید قوم کے لیے مزید ترقی کا باعث بنے اور مزید کامیابی کی راہ وہ نکال سکے. میں اس طرح سوچ نہیں کر سکتا. نام ہم سے تقاضا کر رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں 18 سے اس ماحول میں آیا ہوں. پہلے سے یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا ہے نہ سوچا ہے. 19 میں کتنے پریشان کن حالات. ہم سوچ رہے تھے کہ حکومت ملک کو کامیابی پہ طرف لے چلے گا. کورونا کی بیماری آفت آ گئی، ترقی کی بجائے ہم تنزل پہ چل پڑے. پچھلے سال پھر کورونا کے بعد کتنی بیماریوں کی نامیں بدلتی رہی. پروپیگنڈے ہوتے رہے کہ اس سے سنگین بیماری آ گئی ہے. پھر پچھلے سال کا سیلاب. اللہ تمام انسانیت کو اور دنیا کو ایسے سیلابوں سے بچائے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی کردار اپنائے، اسباب کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، لیکن انسانیت کے اخلاق جو ایسے آفتوں اور سیلابوں کی رکاوٹ کے ذریعہ بنتے ہیں وہ اخلاق اور کردار ہمیں اللہ نصیب فرما دے. ترقی کی بجائے بجٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بجائے وہ بجٹ کا سب کے سب سیلاب کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر بھی سیلاب کی مناسبت سے ہم اتنا تعاون نہیں کر سکے. اب اس دور میں بجٹ آ گیا ہے، لیکن پاکستان کی یہ اسم گرامی ہم سے کیا تقاضے کر رہے ہیں، اور پھر کس طرح سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں یہاں جب آیا ہوں تو 5 سال میں بار بار ریاست مدینہ کا نام سن رہا ہوں. اللہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو اللہ ریاست مدینہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ عالم دنیا خوشی، امن و امان سے استوار ہوگی. بجٹ کی بات ہو رہی ہے، مشکلات کی بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مشکلات آئے ہیں اس مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑوں نے کیا کردار ادا کیا ہے.
ورکر اور عوام نے کیا کردار ادا کیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے کس طرح قدرت نازل ہو گئی ہے، میں تو اس کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے اس ایوان میں، اس معزز ایوان میں مجھ سے سمجھدار اور تجربہ کار ہوتی ہوئی ایک درخواست پیش کرتا ہوں کہ اگر ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اسمبلی میں جذبہ صحیح معیار کا رہا، مجھے امید ہے کہ جتنے ووٹر نے مجھے ووٹ دیا ہے، جتنے ووٹر میری مخالف گئے ہیں، انشاءاللہ میری کردار کو وہ سبق بناتی ہوئی وہ بھی وہی کردار اپنائے گا، اور جب کردار قوم کا ایک ہو جائے تو انشاءاللہ ملک ترقی پہ گامزن ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ میرے ساتھی جو اس مجلس اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس میں ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ ملک کی ترقی نہیں چاہتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ 100% عوام میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا جذبہ یہ نہ ہو کہ ملک ترقی کر سکے، لیکن ہم یہ دن جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو خسارے ہی خسارے میں ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کاش ہم صحیح سبق حاصل نہیں کر سکے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، میں مدینہ منورہ کے حالات بیان کر رہا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ آج پاکستان، مغربی ممالک، اسلام دشمن ممالک پاکستان کو اس طرح گھیرے میں رکھا ہے جس طرح احزاب کے موقع پر سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ کو دشمنوں نے گھیرے میں رکھا تھا، لیکن اس گھیرے رکھ محاصرہ میں عوام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار دکھایا ہے۔ ہمیں اس کردار کی دکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کردار کی اپنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ملک جلد اس مشکلات سے نکل جائے گا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر میں نے پتھر دیکھے کہ انہوں نے یہ نک آنے کی وجہ سے یہ باندھ دیے کہ تکلیف محسوس نہ ہو، میں صبر نہ کر سکا۔ ہمارے عوام کو یہ توفیق اللہ نصیب فرما دے، میرے اکابر کو اللہ یہ توفیق نصیب فرما دے کہ ملک کے لیے ایسی پریشانی بھی برداشت کرے۔ گھر کیا، گھر میں پوچھتے ہیں کہ کچھ گھر میں ہے یا نہیں، جواب آیا ایک بکری کا بچہ ہے 4 مہینے کا، تقریباً 2-3 کلو گندم ہے۔ خوشی ہوئی کہ شکر ہے الحمدللہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابے کے لیے میں خوراک کا انتظام کر سکتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میری گرمی تیاری ہے، آپ کے لیے روٹی کیا گیا ہے، لیکن اتنے لوگ آئے، اتنا نہیں کہ سب کھا سکے۔ ہمارے بڑوں کو ایسے اعلان کی توفیق اللہ نصیب فرما دی، وزیر اعظم صاحب کو بھی اور ہم کو بھی اپنے علاقوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، خیر ہے، اللہ برکت ڈالے گا، سب آئیے۔ پریشانی لاحق ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روٹی پکانے کی اجازت دی، سالن نکالنے کی اجازت دی۔ 10 آدمی آتے ہوئے سینکڑوں آدمی روٹی کھا گئے، وہ جو خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے سب سے خوب کھا کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ یہ تو خوراک کی باری ہے۔ میرے علاقے میں خوش احساس اب نہیں ہے، مجھے کچھ افسوس ہے، لیکن میرا مزاج افسوس کا نہیں ہے۔ ڈیموں کا ذکر ہو گیا ہے، میرے ضلع میں جناب نواز شریف نے سن 18 میں خرم تنگی ڈیم کا بنیاد رکھا۔ میری ضلع میں مروت کنال ڈیم کیا وجہ ہے کہ ناکام ہو گیا ہے، اب پھر دوبارہ تعمیر ہو رہا ہے، اس کا ذکر بھی نہیں ہو گیا۔ 2 دریا بھی گزرتے ہیں،
لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% علاقہ لکی مروت کا وہ بارانی پانی سے تو سراب ہوتا ہے، دریاؤں سے اس کو کچھ حصہ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانی کا بھی بتا دوں، سفر میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے حالات آ گئے، صرف اب مزاج بنانے کے لیے کہتا ہوں، تنزیہ کے طور پہ نہیں کہتا ہوں، حالات ایسے آ گئے، عوام کا حق ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں سے مطالبے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ پانی پینے کا پانی بھی ختم ہے، ہمارے ہاں پینے کا پانی بھی نہیں ہے، جا رہے ہیں سفر پہ، ایسا انتظام بھی نہیں ہے، چترالی سے اور ہم تو شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے سڑکیں ایسے ہیں، ہماری بجلی نہیں ہے، پانی بھی پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا ہی جذبہ اللہ نصیب فرما دی، اپنے ساتھیوں کو سہولت مہیا کرنے کے لیے حکم ہوا، ہم دور دور بھاگ رہے ہیں، حضرت علی صاحب تھے، چلو پانی تلاش کرو، ایک اونٹ ملا پانی والا، مختصر بیان کرتا ہوں، کہاں سے لے آ رہے ہو؟ 24 گھنٹے لگ گئے ہیں وہاں سے روانہ ہوں۔ اس اونٹ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اس اونٹ کی پانی استعمال کی گئی، پانی میں کمی نہیں آئی، سب صحابہ کو پانی مل گئے، برتن بھی بھرا دیے گئے۔ ایسے ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ میرے اکابر، میرے ممبر حضرات بشمول مجھے اپنی کردار کی طرف توجہ ہونا چاہیے، اداروں کو کردار کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ کمزور بجٹ، یہ خسارے کا بجٹ اگر ہم اخلاص سے کام کریں، ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے خوشی کی خبر ہوگی، کامیابی کی فکر ہوگی۔ ایک تو ہوگی یہ اسلام کی جذبہ، دوسرا جمہوریت ہے، جمہوری نام ہے پاکستان کا۔ ہمارے عوام کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ہمارے عوام کی جذبات کی خصوصی خیال رکھنا چاہیے، پریشانیوں کی ازالے کا خصوصی رکھنا چاہیے۔ جیسے حضرات نے فرمایا کہ مراعات یافتہ حضرات کے لیے تو زیادتیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ عوام جو ہماری جمہوری قوت ہے ان کے لیے صحیح پیمانہ نہیں رکھا گیا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے تمام پاکستان کی سطح سے کہ تمام پاکستان میں خصوصاً میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پسماندہ ضلع لکی مروت ہے، جو ضلع پاکستان میں پسماندہ ہو، میرا مطالبہ ہے کہ بجٹ میں اس اضلاع کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے اکابر کمزوروں کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ نعمتوں کی بارش ہوں گی، ہم باہر کے ملک کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ہمیں اتنے زرخیز زمینیں، پہاڑیں، جنگلات، دریا ملے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی پہ گامزن ہوگا۔ شکریہ سر، شکریہ، بہت مہربانی۔ جناب نور الحسن تنویر صاحب آئے، جناب اسحاق ڈار صاحب